السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینۃ الاولیاء دارالسرور برہان پور اپنے اندر جہاں بزرگان دین اولیاء کرام کی برکتیں لیے ہوئے ہیں، وہیں پر یہاں کا بہت ہی مشہور و معروف شاہی قلعہ موجود ہے۔ آپ اسکرین پر اسے دیکھ رہے ہیں، اس کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ یہ قلعہ دریائے تاپتی کے مغربی ساحل کے پرفضا مقام پر واقع ہے، جو کہ فاروقی دور کی مشہور یادگاروں میں سے ایک ہے۔ اسے عادل بادشاہ، جس کی وفات 907 ہجری میں ہوئی، تعمیر کروایا تھا۔ اس کے شمال میں خاتون گھاٹ اور جنوب کی طرف راج گھاٹ ہے۔ قلعے کے نیچے دریائے تاپتی بہتا ہے، آپ اسے دیکھیں گے۔ آپ اسکرین پر دیکھتے بھی رہیں اور سنتے بھی رہیں۔ فی الحال قلعے کی دیواریں ٹوٹ چکی ہے اور عمارت بوسیدہ ہو کر اپنے ماضی کی یاد میں مصروف ہے۔ قلعے کی فصیل دریائے تاپتی سے تقریباً 80 فٹ اونچی ہے۔ قلعے کی مغربی سمت میں باہر کی جانب ایک وسیع میدان تھا۔ یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کی تقاریب منعقد ہوتی تھیں، مگر اب اسکول کی عمارت کی توسیع ہو جانے سے دیوار بنا دی گئی اور سامنے کے رخ پر پانی کی بڑی ٹنکی اور اسی سے متصل دو بڑے بڑے مندر اور محکمہ پولیس کی طرف سے بنا دیے گئے، جس کی وجہ سے اب یہ برائے نام میدان رہ گیا ہے۔ قلعے کا داخلی صدر دروازہ کافی بلند ہے، اس میں جگہ جگہ شگاف پڑ جانے سے محکمہ آثار قدیمہ نے درمیانی حصے میں ستون بنا کر سہارا دے دیا ہے۔ قلعے کے اندرونی وسیع میدان میں محکمہ آثار قدیمہ نہایت ہی خوبصورت باغیچہ گارڈن لگا دیا ہے۔ اس گارڈن سے ویرانی میں بہار آ گئی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ قلعے کی مشرقی سمت میں محلات کی ٹوٹی ہوئی دیواریں ماضی کی حسین یادیں تازہ کر دیتی ہیں۔ وسطی حصے میں ایک بڑا ہال ہے جس کی چھت ٹوٹ چکی ہے۔ اس کے شمالی حصے میں اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ موسم گرما میں یہاں بادشاہ وغیرہ آیا کرتے تھے اور یہاں کے ہر جگہ جو ڈیزائن بنائی گئی ہے، بیل بوٹے بنائے ہیں، اسی پر پرفضا مقام پر وہ آرام وغیرہ کیا کرتے تھے۔ لیکن سب سے اہم چیز یہاں دیکھنے والی چیز ہے، وہ یہاں کا حمام ہے، شاہی حمام جسے کہا جاتا ہے۔ تو قلعے کی جنوبی سمت میں لونگی مسجد کے بالکل نزدیک شاہ جہاں کا تعمیر کردہ ترکی طرز کا شاندار حمام ہے۔ اس کے 3 کمرے جن کی چھت قبہ نما ہے، یہ تینوں آج بھی اچھی حالت میں ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، قبہ بھی، حمام کی ڈیزائن بھی، حوض بھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بہترین اپنے وقت میں رہا ہوگا۔ تو ان کمروں کی دیواریں اور چھت بہترین نقش و نگار سے آراستہ ہیں جو قابل دید ہیں۔ اس عمارت کا دلکش طرز تعمیر دلوں پر ایک عجیب سا اثر پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی چھت شہد کے چھتے کی مانند نظر آتی ہے۔ دیواروں پر دونوں جانب آمنے سامنے سنگ مرمر کی ترچھی سلیں نصب کی گئی ہیں، جس پر خوبصورت لہریں کندہ کی گئی ہیں۔ اس پر بہتا ہوا پانی کا منظر بڑا دلکش لگتا ہے۔ اس حمام کا فرش اعلیٰ قسم کے سنگ مرمر کا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پہلے یہاں ایک حوض تھا، اس میں فوارے لگے ہوئے تھے جن سے گلاب جل اور گرم پانی فوارے کی شکل میں نکلتا تھا۔ اس کے تیسرے کمرے میں پانی کا خزانہ تھا، جہاں سے مٹی کے نلوں کے ذریعے حمام اور محلوں میں پانی پہنچایا جاتا تھا۔ یہ حمام 17ویں صدی کی اعلیٰ کاریگری کا نمونہ ہے۔ انگریزی دور حکومت میں 1865 عیسوی میں پہلے انگریز ڈپٹی کمشنر مسٹر بروک نے یہاں آ کر قیام کیا تھا۔ اس کے بیچ کے کمرے میں محکمہ آثار قدیمہ کا آفس ہے اور اس کے وسیع میدان میں افسران بالا کی رہائش کے لیے بنگلے بنا دیے گئے ہیں۔ اور بھی تاپتی ندی کے کنارے جب آپ جائیں گے تو بہت ساری وہاں پر بڑی بڑی آپ کو دیواریں بھی نظر آئیں گی۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جانے نہیں دیا جا رہا ہے، جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وہاں پر نشانات لگا دیے گئے کہ اب یہاں پر
نہیں جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں پر ہاتھی محل بھی ہے، ہاتھی محل کے ساتھ ساتھ پھر وہ 9 گزی دیوار بھی ہے، چاہے زندہ بھی ہے، یعنی اس قلعے میں پہنچنے کے لیے کئی راستے بنے ہوئے ہیں جو بھول بھلیاں کہلاتی ہیں، جن میں ایک چاہے زندہ بھی ہے جہاں شہزادہ خسرو پرویز کو اپنے باپ جہانگیر کی بغاوت کے جرم میں شاہ جہاں کی صوبہ داری میں اس قلعے میں قید کر دیا گیا تھا۔ اس طرح 1027 ہجری میں اس قلعے میں اس کی موت واقع ہو گئی، بعد اس کے اس کی لاش کو الہ آباد لے جا کر خسرو باغ میں دفن کر دیا گیا۔ اس طریقے سے اس قلعے میں بہت ساری روایات دفن ہیں اور بہت ساری چیزیں اس قلعے کے اندر موجود ہیں، اور یہ یہاں تک کی تو کامنٹ آپ نے سن لی۔ اب اسکرین پر ساری چیزیں دیکھتے جائیے کہ کس طریقے سے یہ پرانا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اپنی ماضی کی یادوں کو سمیٹے ہوئے کیسی دیواریں ہیں اور کیسے بیٹھنے کی جگہ ہے، تاپتی ندی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو کس اچھے انداز میں اور کتنے بہترین انداز میں بنایا ہوگا۔ ابھی بھی چاہیے کہ محکمہ آثار قدیمہ والے اور حکومت، اگرچہ یہاں پر 20 روپے ٹکٹ لگتا ہے، لیکن اب اس کی آرائش زیبائش بھی کی جا رہی ہے، مزید دیواروں کو اور دیگر چیزوں کو سجاتے رہنا چاہیے تاکہ یہ اسی طریقے سے باقی رہے۔ یہ تو شاہی قلعے کی ویڈیو تھی، انشاءاللہ شاہی جامع مسجد کی اور بھی دیگر اولیاء کاملین جو برہان پور کے یکے بعد دیگرے ان کی کلپ آتی رہیں گی، تو آپ اس کو دیکھیں، سمجھیں، دوستو احباب کو بھی بیچیں۔ ہمارے چینل کو پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، باقی ویڈیو اور ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں آخر تک، اور اپنی آثار کو اور اپنی بنائی ہوئی عمارتوں کو دیکھیں، اور اندازہ لگائیں کہ اس زمانے جب جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، مشینیں نہیں تھی، مشنریاں نہیں تھی، اس کے باوجود بھی اتنے بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ، اتنے حسین و جمیل انداز میں، اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی بڑی بڑی عمارتوں کو کیسے تعمیر کیا گیا ہوگا، یہ صرف سوچا ہی جا سکتا ہے۔ باقی مدینۃ الاولیاء دارالسرور برہان پور واقعی میں برہان پور ہے، آپ جائیں، گھومیں، سیر و تفریح کریں، سیر و فی الارض پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور لطف آئے گا۔